20 رکعت تراویح پڑھنے پر زندگی کے سارے گناہ پچھلی زندگی کے معاف کر دیے جاتے ہوں تو کتنا سستا سودا ہے۔ ہماری زندگی کے کتنے ہی سال گزر گئے اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے گناہ ہیں جانے انجانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو آدمی رمضان کی راتوں میں قیام کریں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ وعدہ کسی اور کی زبان سے نہیں، الصادق المصدوق الصادق الامین، سب سے سچے سب سے اچھے پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا وعدہ ہے۔ اللہ کی قسم غلط نہیں ہو سکتا۔ بس ہمیں یقین ہے کہ جو آدمی رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بخاری شریف کی روایت میں اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ تراویح کو سمجھیے کہ تراویح ہے کیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں 20 رکعت نماز ہے، ذرا تراویح کو سمجھیے کہ 20 رکعت میں کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے اور اس بات کو دھیان سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تراویح کی اہمیت اور اس کی فضیلت سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ کبھی تراویح چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا۔ تراویح 20 رکعت ہے، اس 20 رکعت میں کیا ہوتا ہے اور کیا ملتا ہے وہ ذرا سمجھیے کہ 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں اس میں 11 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 2 رکعت میں 11 مرتبہ اللہ اکبر ہے، تو کل 20 رکعت میں 110 مرتبہ اللہ اکبر یعنی تکبیر اللہ اکبر، اور ہر تکبیر پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتے ہیں۔ آپ 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ نے 110 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اس پر اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے 110 درخت لگائیں گے۔ پھر تراویح کی 20 رکعت میں 10 مرتبہ ثنا پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے شروع میں جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، اللہ کی تعریف 10 مرتبہ، آپ 10 مرتبہ 2 رکعت پڑھیں گے، ہر رکعت کے شروع میں ثنا پڑھنی ہے تو 10 مرتبہ ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد تراویح کی 20 رکعت میں 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی عظیم الشان سورت، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، اللہ کی تعریف اور انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی دعا۔ تو روزانہ 20 رکعت میں بندے مومن اللہ کے سامنے 20 مرتبہ اس کی تعریف کر کے، اس کی عبدیت کا، اس کی بندگی کا اقرار کر کے اس سے مدد مانگتا ہے، اور اس سے 20 مرتبہ صرف تراویح میں ہدایت کی دعا مانگتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر 20 مرتبہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور سیدھا راستہ دکھا۔ آپ اگر کوئی آدمی، ایک بچہ کسی چیز کی ضد 5 مرتبہ 10 مرتبہ کرے، پتھر سے پتھر دل باپ بھی دے دیتا ہے، تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم 20 مرتبہ رمضان کی رات میں نماز کی حالت میں یوں کہے اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیں گے؟ اور ایک رات میں 20 مرتبہ ہے، اگر 30 تراویح ہوئی تو رمضان میں 600 مرتبہ نماز کی حالت میں ہم نے ہدایت کی دعا مانگی۔ جو آدمی رمضان کے مبارک مہینے میں ایسی مبارک رات میں 600 مرتبہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیں گے؟ تو یہ 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس میں ہدایت کی دعا۔ پھر 20 رکوع ہوتے ہیں، 20 مرتبہ اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اور ہر رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، تو 20 رکوع میں 60 مرتبہ تسبیح ہوئی سبحان ربی العظیم۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ زیادہ پڑھے تو اس کی اتنی بڑھ جائے گی، یہ تسبیح سبحان ربی العظیم، جنت میں درخت لگتے چلے جائیں گے، اور ایک ایک تسبیح، ایک روایت میں التسبیح نصف المیزان، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں تو اللہ تعالیٰ میزان اعمال اور ترازو کے آدھے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دیتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اس 20 رکعت میں 40 سجدے ہیں، اس 20 رکعت میں 40 سجدے ہیں، اور ہر سجدہ اللہ سے قرب کا ایک درجہ ہے، ہر سجدہ اللہ سے قرب کا ایک درجہ ہے۔ تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اللہ سے قرب کے، اس سے نزدیکی کے 40 درجات کو طے کر لیں۔
یہ کوئی معمولی چیز نہیں، ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ ہزاروں نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے فضائل مستقل روایتوں میں بیان فرمائے گئے۔ 40 سجدے تراویح میں ہوتے ہیں، اطمینان والے سجدے ہوں، اور ہر سجدے میں اگر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تو 20 سجدے میں 120 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کا ذکر ہوا، اللہ کی پاکی بیان کی گئی۔ پھر 20 مرتبہ آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اللہ کی حمد 10 مرتبہ بیان کی، اور اللہ کو حمد بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر 10 مرتبہ تشہد ہے، التحیات للہ، نماز کے بیان میں اس کا معنی بیان کر کے آیا۔ 10 مرتبہ تشہد ہے، 10 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا۔ ہر درود پاک نماز کے باہر بھی پڑھیں، رمضان کے علاوہ بھی پڑھیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ رمضان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، نماز کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ نماز کی حالت میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اللہ کی کیسی رحمتیں اتریں گی، اور 10 مرتبہ اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا پڑھ کے اللہ سے مغفرت مانگ رہے۔ اور اصل چیز جو قرآن مجید رمضان کی نماز میں تراویح میں پڑھا جائے گا، ہم سب جانتے ہیں، میں نے روایت کل ذکر کی تھی، قرآن مجید کا ایک حرف نماز کے باہر پڑھے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز کی حالت میں قرآن پڑھا جائے تو یہ نماز کے باہر پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ نماز کی حالت میں قرآن پڑھنے پر 100 نیکیاں ملتی ایک حرف پر، اور اب رمضان میں جب نماز میں قرآن پڑھا جائے گا تو کتنے ہزاروں حروف بنیں گے، اور ان ہزاروں حروف کی لاکھوں نیکیاں بنیں گی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پونا گھنٹہ جو تراویح میں کھڑے ہوتے اللہ کے سامنے، اور اس میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں لے کر لوٹتے ہیں، کتنا بڑا کمانے کا موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی برکت سے ہمیں مل گیا۔ اللہ کی قسم، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پورا سال اہل دل اور اللہ کے نیک بندے رمضان کا انتظار تراویح کے لیے کرتے، پھر اس میں قرآن پڑھنے کا جو مزہ ہے اور اللہ کو سنانے کا جو لطف ہے، اس کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے تراویح اتنی بڑی نعمت ہے۔